بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے. یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت مبارکہ نمبر 4، جس کا ترجمہ ایسے ہے: اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا معنی پرستش کرنا، پوجا کرنا. دوسرا معنی اطاعت اور فرما برداری کرنا. تیسرا معنی بندگی اور غلامی. اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں. مطلب یہ ہے: اے اللہ، ہم تیرے ہی پرستار ہیں. اے اللہ، ہم تیرے ہی فرمان کے تابع ہیں. اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے اور غلام ہیں. اور بات صرف اتنی ہی نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے. ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کی گئی تھی. اس آیت مبارکہ میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا کا ہے. عبادت کے معنی کو اگر صحیح طریقے سے سیکھا جائے تو معنی یہ ہے: کسی کی انتہائی تعظیم محبت کی وجہ سے اس درجہ میں کرنا کہ اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار ہو. اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سورۃ الفاتحہ میں یہ بات سمجھا دی کہ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل. پچھلی 3 آیات میں سے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں کچھ نہیں تھا، وجود عطا کیا ایک اللہ نے. پھر تمام کائنات میں سب سے زیادہ بہترین شکل و صورت، عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں بھی اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے. یہ تھا الرحمن الرحیم تک. اور جب ہم نے پڑھا مالک یوم الدین تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہی اللہ ہی ہے جس کا انسان محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا انسان کے لیے اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. ان 3 آیات مبارکہ نے یہ بات واضح کر دی کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے. تو جس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہو کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے جس کے پاس میرا اور آپ کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور وہ کسی دوسری ہستی کے لائق ہی نہیں ہے عبادت. اس کا نتیجہ یہ ہے: ایک عاقل انسان پکار اٹھے، اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اسی کا اظہار ہے ایاک نعبد میں. جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے تو اقتضاء عقلی اور طبعی یہ ہے اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے. اسی اقتضاء عقل کو یوں فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس آیت میں ایک پہلو، ایک حیثیت حمد و ثنا کی ہے کہ عبادت بھی اور اعانت بھی صرف اللہ ہی سے ہے. دوسری حیثیت اس میں انسان دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، آپ ہماری مدد بھی فرمائیے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا ہر طرح کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. عبادت خواہ بدن کی ہو،
خواہ مال کی ہو خواہ زبان کی ہو۔ ہم نے ہر نماز میں یہ اقرار کیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ اپنے ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے مدد کی درخواست کرتا رہے۔ یاد رکھیے میرا کوئی کام بھی، کائنات میں سے تمام مخلوقات کا کوئی کام بھی اس وقت تک بن نہیں سکتا ہے جب تک خالق کائنات نہ چاہے۔ اس لیے اپنے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں اپنے خالق کائنات سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے حامی و ناصر ہو، ہم سب کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہم سب کے لیے مددگار بن جائے۔